بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، رمضان شریف کا 20واں روزہ اور مغفرت کا عاشرہ چل رہا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آج کا بیان اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ توبہ کی ہم سب کو کتنی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے معاف کرنے والے رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ اب جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ گناہ کہتے کسے؟ اصل میں گناہ اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے، اسے گناہ کہتے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں یا کھلے عام کرتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو تم چھپ کر کرتے ہو یا کھلے عام کرتے ہو۔ ہمیں اللہ یہ حکم دے رہے ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آج کا انسان جب گناہ کرتا ہے تو چند سال کے بچے کا لحاظ کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ بچہ مجھے دیکھ نہ لے۔ تو آج کا انسان جب گناہ کرتا ہے تو چند سال کے بچے کا لحاظ کر لیتا ہے، لیکن افسوس وہ اس وقت اللہ پاک کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم سب سے کمتر مجھے سمجھتے ہو جب تم گناہ کرتے ہو؟ تم سارے دروازے تو بند کر سکتے ہیں لیکن اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ رمضان شریف کا 20واں روزہ آج اتنی پکی گناہوں سے توبہ کرے کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے اے فرشتوں خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو کہ میں نے ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیا، آئندہ کے لیے ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کروں گا اور ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے گناہوں سے توبہ کریں، اور وہ اتنے پیارے رب ہیں چاہے بندہ کتنا بھی گناہ کر لے چھپا لیتے ہیں، رسوا کرنے سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اب بندے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ روزی کو بند نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ عزتوں میں کمی نہیں کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنے بندوں کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے گناہ چھپے رہیں اور میرا بندہ دنیا میں شان کے ساتھ عزت زندگی گزارے اور آخرت کے اندر وقار کے ساتھ میرا بندہ جنت میں جائے۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہوتی، بے زبان مخلوق کو پینے جنگل میں پانی نہیں،
کنویں سوکھ گئے، ندیاں سوکھ گئی، تالاب سوکھ گئے۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت دعا فرمائیے اللہ بارش کو نازل کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو ساتھ میں لے کر جنگل گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ آپ کے ساتھ میں تھے اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ اب جنگل میں گئے اور دعا کرنا شروع کی، اے اللہ آج ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے اللہ ہماری دعا قبول کیجئے، بارش کو نازل کیجئے۔ وقت کے نبی اور پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ دعا چل رہی ہے اور سورج اور تیز ہو رہا ہے، دھوپ اور تیز پڑ رہی ہے، روشنی اور تیز ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پیارے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں، سورج کی تپش بڑھ رہی ہے، روشنی پھیل رہی ہے، یا اللہ کیا بات ہے، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکتوں سے بارش کو نازل کیجیے۔ یہاں تک کہ کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فوراً وحی کی، او میرے پیارے کلیم نہ تمہارا مقام ہمارے پاس کم ہوا ہے، نہ تمہاری شان وجاہت ہمارے پاس کم ہوئی ہے، اور نہ ہم اس دعاؤں کو رد کرتے ہیں جو ہمارے محبوب کے نام کے ساتھ مانگی جائیں۔ اصل بات یہ ہے اس 70,000 مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو کئی سالوں سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، کئی سالوں سے گناہوں کے ساتھ ہم سے جنگ کر رہا ہے، وہ ہمارا باغی اور طاغی بنا ہے، اگر وہ مجمع سے نکل جائیں تو موسیٰ ہم بارش کو برسا دیں گے، ہم پانی کو نازل کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا تم اعلان کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اللہ میں کمزور ہوں، میری آواز بھی کمزور ہے، یہ 70,000 کا مجمع ہے، پورا جنگل بھرا ہوا ہے، میری آواز کانوں تک کیسے ٹکرائیں گی، میری آواز ان کے کانوں تک کیسے پہنچیں گی؟ اللہ نے کہا پیارے کلیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کا ہمارے بندوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو فوراً آواز لگے موسیٰ علیہ السلام نے، ارے کون ہے وہ نافرمان، ارے کون ہے وہ باغی طاغی جس کے گناہوں کی طرف سے اللہ کے مخلوق پریشان ہیں، جس کے گناہوں کی طرف سے اللہ کے بندے پریشان ہیں، جس کے گناہوں کی نحوست کی طرف سے اللہ کی رحمت آسمان سے رکی ہوئی ہے، اگر وہ میری آواز سن رہا ہے اس کو چاہیے فوراً مجمع سے باہر نکل جائے تاکہ اس کے گناہوں کی طرف سے اللہ بارش کو نہ روکے۔ اگر وہ نکل گیا تو بارش کو اللہ نازل کر دیں گے، وہ چلا گیا تو ابر کرم آسمان سے برسیں گا۔ جیسے یہ اعلان سب کے کانوں تک پہنچا، اب ایک نوجوان تھا، اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور آگے دیکھا اور پیچھے دیکھا کہ مجمع سے کوئی نکلتا نہیں ہے۔ اس کے ضمیر نے کہا اور اس کے دل نے کہا، اس کے دماغ نے سوچا وہ گنہگار میں ہی ہوں جو برسوں سے اور سالوں سے اللہ کے ساتھ گناہوں سے جنگ کر رہا ہوں، وہ باغی طاغی میں ہی ہوں، وہ نافرمان میں ہی ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، یا اللہ اپنی چادر جو اس کے سر پہ ڈھکی ہوئی تھی اس نے چادر تھوڑے آگے اور کر دی، پیشانی کو جھانک لیا، آنکھوں کو ڈھانک لیا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ آپ جانتے ہیں میں برسوں سے گناہ کر رہا ہوں، آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا، آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا، مجھے میرا کھانا بند نہیں کیا، میرا پینا بند نہیں کیا۔ اللہ آپ دیکھیے اس مجمع کے اندر میری بیوی بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، شہر کے لوگ بھی ہیں، اگر میں ان سب کے سامنے نکل جاؤں تو میرے بچے کیا کہیں گے، میری بیوی کیا کہیں گی، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، گاؤں والے اور شہر والے کیا کہیں گے، ارے تو اتنا بدبخت تھا، تیری طرف سے ہم سب پریشان تھے، تو کیوں گناہ کرتا تھا؟ یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میں تمام پچھلی نافرمانیوں سے معافی مانگتا ہوں، آپ اپنے بندوں کو پریشان مت کیجئے، بارش کو برسا دیجئے۔ روایت میں آتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، اس کے ہاتھ اس کے
کے چہرے پر گئے، اس سے پہلے اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، ابر کرم برسا، جنگل جل تھل ہو گیا، ندی نالوں میں پانی اتر گیا، سوکھے کنویں کے اندر ایک نئی زندگی آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اللہ، آپ نے تو کہا تھا برسوں سے ایک نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ گناہوں سے بغاوت کر رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، اللہ مجمع سے تو کوئی نہیں نکلا ہے، پھر آپ نے بارش کیسے نازل کر دی؟ اللہ نے کہا پیارے کریم، جو گناہ کرتا تھا، ہماری نافرمانی کرتا تھا، آج اس نے پکی توبہ کر لی ہے، ہم نے توبہ قبول کر لی ہے، ہم نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب وہ ہمارا محبوب بندہ بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اللہ، ہے کون؟ ذرا میں تو دیکھ لوں، ذرا بتا دیجیے گا وہ چہرہ کون ہے؟ اللہ نے کہا پیارے کریم، جب وہ نافرمان تھا ہم نے اس کا چہرہ آپ کو نہیں دکھائے، آپ تو وہ توبہ کر کے ہمارا دوست بن چکا ہے، اب ہم کیوں اس کا چہرہ آپ کو دکھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک توبہ کرنے سے اللہ بارش کو برسا دیتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کے نوجوانوں، وہ برسوں کا گنہگار تھا، توبہ کر لیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ آج اگر ہم روزے کی حالت میں اور 20ویں روزے پر اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، ابھی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، اللہ ہماری زندگی بدلنے کے فیصلے کر دیں گے، اللہ زندگی کا جغرافیہ بدل دیں گے، تقدیر بدل جائیں گی، قسمت سنور جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی نوجوانوں اور بزرگان دین، بہنیں اور مائیں اور خود کہنے والا، ہم سب مل کر پکی توبہ کریں، پھر دیکھو انشاءاللہ 20ویں روزے کو ہمارے توبہ کیسے رنگ لاتی ہے۔ آپ خود اپنے زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں، اپنی جلوت میں، اپنی خلوت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں محسوس کریں گے۔ آپ کا ضمیر کہیں گا چل نماز پڑھ لے، آپ کا دل کہیں گا چل درود پاک پڑھ لے، آپ کی سوچ بدل جائیں گی، اللہ کا نام آپ کی زبان سے نکلیں گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ پر رقت طاری ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پاک سے سچی پکی گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا میں رحمت والا رب ہوں، آپ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اور اللہ کے رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، کبھی مایوس مت ہونا۔ ایک بندہ تھا جس نے 400 سال تک پتھر کی پوجا کی، 400 سال تک ہر وقت پتھر کے قدموں میں اپنا سر ڈالتا تھا، اسے پرسنا کرتا تھا، اس کی التجا کرتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا، بڑا اس سے پیار اور محبت کرتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 400 سال تک اس نے پتھر کی عبادت کی۔ ایک دن بخار آ گیا، بخار آنے کے بعد وہ پتھر کے قدموں میں گرا اور کہا اے میرے معبود، میں 400 سال سے آپ کو پوج رہا ہوں، آپ کو مان رہا ہوں، جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، دیکھو مجھے بخار آ گیا ہے، میرا بخار ختم کر دو، میرا بخار اتار دو۔ اب پتھر کیا بول سکتا ہے؟ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بیماری اور شفا کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک ایک اللہ کی ذات ہے، بیماری اور صحت کے مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اچھے اور برے کے مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ روتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا، پتھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے ضمیر اور دل نے کہا 400 سال سے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کو مان رہا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا ہے، میرا بخار بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ مارے غصے کے وہاں سے نکلنے کے بعد خدا کی شان چلتے رہا۔ ایک مسجد اس کو نظر آئی، دل نے کہا چلو یہاں تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جا کر یہاں بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ گیا اور کہا یا رب، میں 400 سال سے پتھر کی پوجا کرتا تھا، آپ تک اس سے کبھی آواز نہیں آیا ہے، میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، یا اللہ میرا بخار دور کر دیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یا رب مسجد میں کہا، 70 مرتبہ مسجد سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرا رب تیرے سامنے حاضر ہے۔
400 سال تک پتھر کو پوجنے والا ایک بار کہہ رہا خدایا میں تیرے گھر میں آیا ہوں. آواز 70 مرتبہ آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں. اب یہ بندے نے آواز سنی, سیدھا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت جو بندہ 400 سال تک پتھر کی عبادت کرے, پتھر کی پرستش کرے, وہاں سے کوئی جواب نہ آئے. یہ کہہ رہا تھا, ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ رہا تھا. آپ جلال میں آ رہے تھے کہ ظالم تو نے 400 سال تک خدا کی نافرمانی کی, ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی. آپ جلال میں آئے, آپ غصے میں آئے. پھر وہ جوان وہ آدمی بھاگنا شروع کر دیا کہ موسیٰ غصے میں آ چکے ہیں اور جلال میں آ چکے ہیں. وہ بھاگ رہا تھا. اللہ نے وحی بھیجی, میرے پیارے کلیم جا کر اس بندے سے کہو کہ اس نے 400 سال تک پتھر کی عبادت کی ہے, پتھر کو خدا سمجھا ہے, اپنی ہر حاجت اس سے مانگی ہے. اس سے جا کر کہو اگر وہ 4000 سال تک بھی پتھر کی پوجا کرے اور ایک بار کہے میرا خدا آپ میری پرتھنا کو سنیے, میری دعاؤں کو سنیے, میری فریاد کو سنیے. موسیٰ اس سے کہو اگر وہ 4000 سال تک بھی پتھر کو مانے, ایک بار ہم کو پکارے, ہم خدا 70 مرتبہ اس کی پکار کا جواب دیں گے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں بھاگے, اللہ کی وحی آ چکی تھی, اور جا کر اس سے کہا اے بندے خدا تو 400 سال نہیں 4000 سال تک بھی پتھر کی پوجا کرے, پتھر کی پرستش کرے, اور ایک بار اللہ سے کہے جی اللہ میں حاضر ہوں, اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہمارے مشائخ لکھتے ہیں جو 400 سال تک پتھر کی پرستش کرے, خدا کہتا ہے 4000 سال تک کرے, ایک بار ہم کو پکارے ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ کی قسم, ان کی شان عزت کی قسم, یہ وہ مجمع ہے جس نے ایک دن میں پتھر کی پوجا نہیں کی ہے, جو سجدے میں ہمیشہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ بلند ہے, آپ پاک ہے, آپ شان والے ہیں. جو رب 400 سال کے پجاری کو معاف کر سکتا ہے, کیا وہ رب اپنے وہ بندے جو بھوک کی حالت میں ہیں, پیاس کی حالت میں ہیں, رمضان شریف کے مہینے کے اندر ہے, کیا اللہ کو معاف نہیں کریں گا؟ ضرور اللہ معاف کریں گا. شرط ہے اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا. اندازہ کرو کیسے وہ رب ہیں. ہم کیوں خاموش بیٹھ جاتے ہیں, ہم کیوں ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں, اب کیا ہوگا؟ بھائی میرا رب کہتا ہے گناہ کرو, تمہارے گناہ زمین کو بھر دے, تمہارے گناہ تمہارے گھر کی چھت کو بھر دے, تمہارے گناہوں سے تمہارا گھر کا چھت سیاہ بن جائے, کالا بن جائے. تمہارے گناہ زمین آسمان کے بیچ جتنی خلا ہیں, خالی جگہ ہیں, سب کو گناہوں سے بھر دے. تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں. تم ایک بار کہو پیارے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری عزت کی قسم, میری شان کی قسم, میں تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ شان والے رب ہے. توبہ کرو, توبہ کے مہینہ ہے, توبہ کرو, توبہ کا مہینہ ہے. 20واں روزہ میرے محبوب نے فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے. پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی. آج انشاءاللہ یہ طے کر کے اٹھو, ہم جمعہ کی نماز میں مغفرت لے کر جائیں گے, جمعہ کی نماز میں ہم گناہوں سے معافی لے کر جائیں گے, جمعہ کی نماز میں ہم جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر جائیں گے. آج جمعہ کی نماز ہے, ہم پچھلے تمام گناہوں کو اپنے رب سے معاف کر کے جائیں گے, اپنے رب سے صلح کریں گے, دوستی اللہ سے کریں گے, محبت اللہ سے کریں گے, پیار اللہ سے کریں گے, عشق اللہ سے کریں گے, اور پوری زندگی انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ کے نام پہ گزاریں گے. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون غامدیہ, اس کا نام تھا غامدیہ. کیا عجیب واقعہ ہے, اللہ اکبر. غامدیہ نامی خاتون حضور کے پاس تشریف لائیں کہ حضرت مجھ سے زنا ہو چکا ہے اور میں گناہوں سے پاک ہونا چاہتی ہوں. سورہ نور نازل ہو چکی تھی اور زنا کی احکام بھی نازل ہو چکے تھے. حضرت نے اس کو واپس کر دیا, جا واپس جاؤ. پھر دوسرے دن غامدیہ نامی خاتون آئی, حضرت مجھ سے زنا ہو چکا ہے,
تو اللہ کے نبی نے پھر واپس کرنا چاہا تو غامدیہ نامی خاتون نے کہا حضرت جو مجھ سے زنا ہوا ہے میں اس سے حاملہ ہو چکی ہوں، اب مجھ کو واپس مت کیجیے۔ حضور نے کہا اگر تم حاملہ ہو چکے ہو جب بچہ پیدا ہو آ جانا۔ کیا تڑپ تھی اس بندے کی گناہوں سے توبہ کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اب جب 9 مہینے گزر گئے بچہ پیدا ہوا تو یہی غامدیہ نامی خاتون کپڑے میں لپیٹ کر بچے کو لے کر آئی کہ حضرت مجھ سے زنا ہوا تھا، یہ بچہ پیدا ہوا، آپ مجھ کو پاک کیجئے، سنسار کر دیجئے، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، جو زنا مجھ سے ہوا تھا اس کی معافی میں یہی ختم کر کر اللہ کے حضور پاک و صاف بن کے جانا چاہتی ہوں۔ کیا سچی توبہ تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ٹھیک ہے جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب میرے پاس آنا۔ اب غامدیہ نامی خاتون واپس جاتی ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے جب بچہ روٹی کھانے لگ جاتا ہے، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ غامدیہ نامی خاتون آتی، محبوب میں وہی خاتون ہوں جس کو آپ نے پہلے واپس کیا، پھر آئی، پھر آپ نے کہا بچہ ہونے کے بعد آنا، میں آئی تھی، آپ نے کہا دودھ پلانا، جب کچھ کھائیں تب میرے پاس آنا۔ حضرت یہ دیکھو بچہ ہے، روٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ کیا توبہ تھی، اللہ اکبر۔ جب حضور نے دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے، روٹی بچے کے ہاتھ میں تھی، آپ سمجھ گئے بچے نے کھانا شروع کر دیا، فوراً اپنے صحابہ سے کہا کوئی صحابی اس کی پرورش کرے، اور سینے تک گڑھا کھودا گیا، غامدیہ کو اس گڑھے میں ڈالو، اور صحابہ سے کہا پتھر مارنا شروع کرو، پتھر مارتے رہیں، غامدیہ کو پتھر لگتے رہیں، سر بھی پھٹا ہے، خون بھی نکلا ہے، آنکھ بھی پھٹی ہے، آنکھ کی پتلی باہر نکلی ہے، پتھر مارتے مارتے جو قرآن کا حکم ہے شادی شدہ عورت ہو یا شادی شدہ مرد ہو وہ زنا کر بیٹھے تو سینے تک گاڑ کے پتھر مارو تاکہ وہ پتھر لگ لگ کے مر جائے، اور یہیں پر وہ گناہ کی سزا ختم ہو جائے اور آخرت میں وہ اللہ کے پاس پاک و صاف ہو کر جائے۔ اس کو پتھر پڑتے رہیں یہاں تک کہ غامدیہ پتھر کھا کھا کے مر گئی۔ پھر کیا ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے غامدیہ کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر نے کہا حضرت یہ وہ خاتون ہیں زنا کر بیٹی ہے، آپ کے حکم سے ہم نے پتھر مارے ہیں اور مر گئی ہے، اور آپ کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت نے کہا عمر چپ رہو، اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ توبہ کی ہے، وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 گنہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے اللہ 70 گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں۔ کیا توبہ تھی، اللہ اکبر، کیا ان کا دل تھا، کیا ان کی سوچ تھی کہ وہ اللہ کے پاس اس گناہوں کو لے کر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس نے زندگی کی بازی لگا دی، اپنی زندگی خدا کے نام پہ قربان کر دی کہ میں یہ گناہ لے کر اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتی ہوں، حشر کی ذلت سے، حشر کی رسوائی سے میں یہیں پر اپنا معاملہ صاف کرنا چاہتی ہوں۔ تو بزرگان دین اپنے گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں کو یاد کرے، میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے، پھر اللہ کے حضور اس گناہ سے کہ پیارے اللہ اب مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آپ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے دیجئے، مجھے آپ کے احکام پر چلنے کی توفیق دے دیجئے، میرا دل بدل دیجئے، میری آنکھ بدل دیجئے، میری لائف اور میری زندگی بدل دیجئے، میری رات بدل دیجئے، میرا دن بدل دیجئے، میرے کاروبار بہتر بنا دیجئے۔ پھر انشاءاللہ دیکھو آپ کی طرف اور آپ کی امنگ اور آپ کی فکریں انشاءاللہ ایسا رنگ لائیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ جو بھی انسان گناہوں سے توبہ، فضیل بن عیاض ڈاکو کا سردار تھا، لوٹتا تھا، چوری کرتا تھا، تاریخ میں لکھا ہے جہاں پر شادیاں ہوا کرتی تھی فضیل وہاں پہنچتا تھا، جو دلہن ہوتی اس کے زیورات جو ہے چرا لیا کرتا تھا، تلوار کے بل بوتے پر، گنڈا گردی کے بل بوتے پر۔ پھر کیا ہوتا تھا، جو قافلے گزرتے تھے ان کا مال لوٹ لیا کرتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے فضیل اتنا بڑا ڈاکو تھا کہ مائیں جب بچوں کو سلاتی تھی تو بچوں سے یہ کہتے بیٹا سو جا ورنہ فضیل بن عیاض آ جائیں گا۔
یہی فضیل چوری کرنے گھر میں گھسیں، ڈاکہ ڈالنے گھر میں گھسیں، تو اس گھر میں ایک بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ حدید پڑھ رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے قلوب آپ تک اللہ کے ذکر سے خوف نہیں کھاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں جھکتے نہیں ہیں؟ یہ آیت کان میں پڑی، فضیل کی زندگی بدل گئی، دل بدل گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اب وہ فضیل نہیں رہا، اب فضیل گناہوں سے توبہ کریں گا، سچی توبہ کریں گا، اللہ سے معافی مانگیں گا۔ فضیل نے پھر معافی مانگی، دیکھو کیا ہوا، تاریخ میں لکھا ہے ایسے معافی مانگی جن کا مال چرایا تھا ان کو مال واپس کیا، جن کا مال واپس نہیں کر سکتے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ایک یہودی تھا، اس کا مال فضیل نے چرایا تھا، فضیل بن عیاض نے یہودی کا پاؤں پکڑ کر کہا مجھے معاف کر دو، میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، تمہاری چوری کی تھی۔ یہودی نے کہا میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم سامنے والے پہاڑ کی مٹی وہاں سے ہٹا نہ دو۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا ٹھیک ہے میں پہاڑ کی مٹی ہٹاتا ہوں۔ فضیل نے مٹی ہٹانا شروع کی، جتنی ان کی طاقت تھی مٹی کو ہٹاتے گئے پہاڑ کی۔ اچانک آندھی چلی، ہوا چلی اور سارے مٹی کو لے کے اڑ گئی۔ پھر کیا ہوا، اس یہودی نے کہا فضیل بن عیاض سے میں نے قسم کھائی تھی کہ فضیل جب تک میرے اشرفیہ واپس نہیں کرے گا میں اس وقت تک اس کو معاف نہیں کروں گا۔ دیکھو فضیل اب تم نے ڈاکہ سے توبہ کر لی ہے، اب کچھ مال تمہارے پاس نہیں ہے، ایک کام کرو جو میرا تکیہ ہے اس کے نیچے اشرفی کی تھیلی ہے، وہ تھیلی تم وہاں سے نکالو میرے ہاتھ میں دے دو تاکہ قسم کا کفارہ پورا ہو جائے۔ اب فضیل بن عیاض نے یہودی کے تکیہ کے نیچے جو تھیلی رکھی ہوئی تھی وہ تھیلی نکالی، یہودی کے ہاتھ میں دیا، اور جب یہودی نے تھیلی کھول کر کہا فضیل آپ مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان بنا دو۔ فضیل بن عیاض نے پوچھا وہ کیوں اور کیسے؟ اس یہودی نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا جو انسان پکی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے زندگی میں ایسی برکت پیدا کرتے ہیں، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ فضیل یہ بات میں نے تورات میں پڑھی تھی، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی سونا بن جاتی ہے، مجھے یقین نہیں تھا۔ فضیل میں نے اس تھیلی میں مٹی بھری تھی اور تکے کے نیچے رکھ دی تھی، میں آزمانا چاہتا تھا تم نے پکی توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جب تم نے تھیلی وہاں سے اٹھائی خدا کی قسم وہ مٹی سونے کی اشرفیہ بن چکی تھی۔ وہ یہودی نے تھیلی میں سونا نہیں رکھا تھا، اشرفیہ نہیں تھی، مٹی رکھی تھی۔ فضیل نے پکی توبہ کی تھی، تورات میں لکھا ہے جو انسان پکی توبہ کرتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگا اللہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ فضیل نے تھیلی کو ہاتھ لگایا، مٹی تھی سونے کی اشرفیہ بن گئی۔ بزرگان دین توبہ میں ایسی برکت ہے، آپ توبہ کرو گے اللہ زندگی کے اندر برکتوں کو پیدا کرے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اب انشاءاللہ الرحمن طاق راتیں شروع ہوں گی، اعتکاف بھی شروع ہوگا، اور اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تم شب قدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا طاق راتوں میں۔ آپ نے اعتکاف کیا پہلے 10 دن کا تو طاق رات شب قدر نہیں ملی، پھر آپ نے 11 سے 20 دن کا اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ملی، پھر آپ نے جبرائیل امین تشریف لائے کہ حضرت جو آپ نے 10 دن کا پہلے اعتکاف کیا شب قدر نہیں ملی، پھر آپ نے اعتکاف کیا 10 دن کا یعنی کل 20 دن، شب قدر نہیں ملی۔ شب قدر کو اللہ نے آخر عشرے میں رکھا ہے، میرے محبوب تلاش کرنا ہو 21 کو تلاش کرو، 23 کو تلاش کرو، 25 کو تلاش کرو، 27 کو تلاش کرو، 29 کو تلاش کرو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام 21 شب کو، آج ہے 21 شب طاق رات، حضور سجدے میں گئے اور جب اٹھے تو صحابہ سے فرمایا آج شب قدر ہے، آج شب قدر ہے، آج شب قدر تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں مبارک پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی، آسمان سے پانی برسا تھا، آسمان سے بارش آئی تھی، مسجد کچی تھی تو پانی اندر آ گیا تھا، مسجد کی مٹی گیلی ہو گئی تھی، حضرت نے سجدہ کیا تو پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ صحابہ سے کہا آج شب قدر تھی، آج شب قدر تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 21واں روزہ تھا، یعنی آج کی پہلی طاق رات۔
خوش نصیب ہے ہمارا محلہ، آج پہلی تاقرات بھی ہے اور قرآن پاک بھی مکمل ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تاقرات بھی ہیں اور قرآن بھی مکمل ہوگا۔ تاقرات میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جہاں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ آج کی رات غنیمت جانو، آج کی رات غنیمت جانو۔ زندگی بھر پڑی ہے کمانے کے لیے، زندگی پڑی ہے کھانے اور پینے کے لیے، زندگی پڑی ہے آرام کے لیے۔ آج کی رات اپنے رب کو دے دو۔ شب قدر تاقرات، اللہ کرے وہ رات 5 رات میں کب بھی آ سکتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں 27 کو بھی آ سکتی ہے، 23 کو بھی آ سکتی ہے، لیکن شروع آج سے ہو رہی ہے۔ یہ سارے جوان طے کریں، یہ بزرگان دین طے کریں، مائیں بہنیں جہاں تک آواز جاری طے کریں، ہم نے 5 راتیں عبادت کے ساتھ میں گزارنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کوئی مصلی پر بیٹھے، کس کے ہاتھ میں قرآن ہو، کس کے ہاتھ میں تسبیحات ہو، کوئی مراقبے کے اندر ہو، کوئی دعاؤں کے اندر ہو، پورا ماحول بن جانا چاہیے، پورا ماحول نورانی بن جانا چاہیے، رب کو ترس آ جائیں۔ دیکھو میرے بندے دن بھر روزہ رکھے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود رات بھر مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں، ان مزدوروں کی کیا مزدوری ہے؟ فرشتے کہیں گے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، جنت دے دیجئے، مغفرت کر دیجئے، زندگی بدل دیجئے، ان کی تقدیر سنور دیجئے، ان کی قسمت بدل دیجئے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا، ان کو جنت دینا ہے، تقدیر بدل دوں گا، قسمت کو چمکا دوں گا، اچھے دن اور بہترین دن ان کے واسطے لاؤں گا، اور ان کی موت جب آئیں گی یہ کلمے کے ساتھ میرے پاس آئیں گے۔ تو آج کی رات عبادت کرو، تاقرات ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا حضرت اعتکاف کرنا ہو تو آخری عشرے میں کرو، آخری عشرے میں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ نے کہا یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ میری زندگی بتا سکتا ہوں کتنی سال ہے، لیکن کتنا جیوں گا میں اور آپ بتا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم کو شب قدر مل گئی تو 83 سال 4 مہینے ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ آج شب قدر مل گئی، آج تراویح پڑھ لی تو 83 سال 4 مہینے تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آج اگر ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا تو 83 سال 4 مہینے اللہ کے نام پر پیسہ دینے کا ثواب ملے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مسجد کے لیے پیسہ دو، رسیدیں بناؤ۔ اگر آج کے رات تم نے رسید بنا دی 83 سال 4 مہینے آپ کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے گھر کو دینے کا ثواب ملے گا۔ امام کعبہ کہتے ہیں آج کے رات صدقہ و خیرات کرو، ہو سکتا ہے شب قدر ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے صدقہ و خیرات کرنے کا میرا رب آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ دو اللہ کے نام پر۔ آج کی رات قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، آج کی رات تراویح کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت اعتکاف کرو۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پوری مسجد میں اگر ایک بندہ بھی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو پورے محلے کو اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا 10 دن کا تو پورا محلہ گنہگار بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا تو 10 دن کا اعتکاف کریں گا 2 حج کا اللہ ثواب دیں گے، 2 عمرے کا ثواب دیں گے۔ وہ حج جو اللہ قبول کرتے ہیں، وہ عمرہ جو اللہ قبول کرتے ہیں، 2 حج کا ثواب، 2 عمرے کا ثواب۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا، 1 دن کا اعتکاف، 1 دن کا اعتکاف جو کرے گا اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کرتے ہیں، 3 خندق۔ پھر آگے فرمایا 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 1 دن کا جو اعتکاف کرے گا 3 خندق اللہ جہنم سے دور کرے گا۔ 1 خندق کتنی بڑی ہے؟ زمین اور آسمان کے بیچ جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا ہے۔ جو 2 دن کا کرے گا، جو 10 دن کا کرے گا کتنا ثواب ملے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف میں تھے۔ ایک شخص آیا کہ حضرت آپ میرے ساتھ میں چلیے، اگر آپ سفارش کر دیں گے تو میرا جائز کام بن جائے گا۔
اگر آپ سفارش کریں گے تو میرا جائز کام بن جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اعتکاف توڑ کے چلے گئے۔ جانے کے بعد کیا ہوا، سفارش کی، اس بندے کا کام بن گیا۔ واپس آنے لگے تو ایک بندے نے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا اور آپ نے توڑ دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس روزے والے رسول نے کہا تھا، اس روزے والے رسول نے کہا تھا، اس روزے والے در یتیم رسول نے کہا تھا، جو کسی مسلمان کے جائز کام میں سفارش کرتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، 10 سال کا اعتکاف، جو کسی مسلمان کے جائز کام میں سفارش کرتا ہے اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ تو سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ایک دن کا ثواب 3 خندق اللہ جہنم سے دور کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین جو اعتکاف کریں گے اللہ ان کو جہنم سے کتنا دور کریں گے۔ جو انسان اعتکاف کرے گا شب قدر انشاءاللہ اس کو مل جائیں گی۔ جو چاہے نفلی اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ مسجد میں آ گیا، اعتکاف کی نیت کر لی، جانے لگا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک نماز کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ وقت کا بھی ہو سکتا ہے۔ جمعہ کے لیے آئے، اعتکاف کی نیت کر لے، جمعہ کی نماز ہوگی، جانے لگے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی سنت موقدہ علی الکفایہ، اس میں گنجائش نہیں ہے، اس میں 10 دن بیٹھنا پڑے گا، باہر نکلنا نہیں پڑے گا، بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنا پڑیں گی، وضو ہے پھر ڈبل وضو کر رہا ہے تو اس سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کی شرط الگ ہے، اس کی نفل کی شرط الگ ہے۔ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ 10 دن کا بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ایک کمرہ مختص کر لیں کہ میں نے یہاں پر اعتکاف کرنا ہے، وہ کمرہ اس کے لیے مسجد بن جائیں گی۔ جب تک اعتکاف میں ہیں وہ کمرہ اس کے لیے مسجد بن جائیں گی۔ اگر جو خدا کا ایک نظام ہے، حالت حیض اور یمسی اور نفاس، اگر یہ چیز ظاہر ہو گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، فطرہ نکالو، فطرہ نکالو، فطرہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ حدیث میں آتا ہے فطرہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ عید سے 3 دن پہلے فطرہ نکالتے تھے۔ فطرہ نکالو، عید سے 3 دن پہ حضور نے فرمایا فطرہ روزے کی زکوٰۃ ہے، اور سب فطرہ نکالو۔ اگر تم فطرہ نکالو گے تو جو تمہارے غریب بھائی ہیں، جو فطرہ نہیں نکال سکتے ہیں، جو زکوٰۃ دے نہیں سکتے ہیں، جب ان کے گھر فطرے کا پیسہ پہنچے گا تو انشاءاللہ وہ عید کے دن کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری کمی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہے روزے کی حالت میں، تو حدیث میں آتا ہے فطرہ دینے سے روزے کی کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فطرہ کتنا دینا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خطبہ میں بصرہ میں خطبہ دیا، بصرہ میں او لوگوں، پیغمبر نے کہا 1 سا گیہوں دو یا آدھا سا گیہوں دو، 1 سا، یہ 1 سا کھجور، 1 سا کشمش یا نصف سا یعنی آدھا سا گیہوں دو۔ تو وقت بدلتے گیا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ بصرہ پہنچے، آپ نے اعلان کیا کہ بھائی گیہوں کا بھاؤ تو بہت سستا ہے بازار کے اندر، گیہوں کا بھاؤ بہت سستا ہے بازار میں، تو لوگوں ایک کام کرو، 1 سا گیہوں دو، 1 سا کھجور دو، 1 سا کشمش دو۔ اب 1 سا کسے کہتے ہیں؟ 1 سا بنتا ہے 3 کلو 150 گرام، 3 کلو 150 گرام 1 سا۔ جو مالدار ہیں وہ 1 سا 3 کلو 150 گرام، 3 کلو کھجور نکالو 3 کلو 150 گرام، یا کشمش نکالو 3 کلو 150 گرام۔ بازار میں پوچھو کشمش کا بھاؤ کیا ہے،
کھجور کا بھاؤ کیا ہے، اس حساب سے اپنا فطرہ نکالو۔ اگر مالدار ہیں، گھر میں 4 لوگ ہیں، تو ایک کی طرف سے 3 کلو 150 گرام کشمش یا 3 کلو 150 گرام کھجور یا کھجور کے پیسے یا کشمش کے پیسے کسی ایک غریب کو دے دو تاکہ اس کے گھر میں راشن پورا آ جائے۔ اگر کوئی اتنا مالدار نہیں ہے، متوسط ہیں، درمیانی ہے یا اس سے بھی کم ہے، پھر وہ آدھا سا یعنی 1.25 کلو گیہوں کا فطرہ نکالے، 1.25 کلو گیہوں کا فطرہ نکالے یا اس کی رقم نکالے۔ لیکن کون سا گیہوں؟ بازار کا گیہوں، راشن کا گیہوں نہیں، بازار کا گیہوں، اس کا فطرہ نکالیں یا اس کی رقم نکالیں۔ حضور کیا نکالتے تھے؟ اللہ کے محبوب نبی پاک علیہ السلام فطرے کے اندر کھجور نکالتے تھے، خود کی طرف سے اور پورے گھر کی طرف سے، یا کشمش نکالتے تھے 3 کلو 150 گرام۔ اس حساب کو یاد رکھیے، جو چھوٹا بچہ ہے اس کا فطرہ ادا کرو، آج بچہ پیدا ہوا ہے آج اس کا فطرہ ادا کرو۔ بیوی کا فطرہ شوہر ادا کرے، بیوی سے پوچھے نہ پوچھے، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فطرہ ادا کرو۔ حضور نے فرمایا جو عید سے پہلے فطرہ دیں گا اور روزے کی زکوٰۃ ہوں گی، جو عید کی نماز پڑھ کر دیں گا وہ فطرہ نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ بن جائیں گا۔ تو بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، جو کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب